بہت سارے احباب ہو، اللہ دا نام ہے، بہت متبر نام ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بہت شکریہ۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی حسن صلواتک علیہ حافظم وقائدم و ناصرم و دلیلم سکتون و تمتع فی طویل یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل فرج لما صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش ذا پر شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بانیان مجالس کا یہ فرش ذا بچھانا۔ مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ آپ سب مومنین کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں مالک ہر مومن کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ ہدایت اور ولایت کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ سورہ الحمد کو عنوان بنایا گیا ہے، جس میں پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے قبلہ عرض یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان ایک مثال دینا چاہتا ہوں، چونکہ بات ایسی ہے کہ اس آسان مثال کے بغیر سمجھ نہیں آئے۔ جب ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے نا تو ہم جا کے سیدھا اسے کام نہیں کہتے، پہلے ہم کہتے ہیں قبلہ آپ کتنے سخی ہیں، کتنے کمال ہیں، آپ کے کیا کہنے، آپ کے خاندان کے کیا کہنے، آپ کا تو خاندان کا بڑا نام ہے، آپ کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ وہ عرض یہ کرنی تھی کہ وہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت، سمجھ ہے یہ نہیں سرکار، اسی طرح ہی ہوتا نا قبلہ۔ یہ جو پورا قرآن ہے نا وہ اسی سورہ الحمد میں ہے، اور یہ جو الحمد ہے اس میں یہ جو ابتدائی آیات ہے نا ساری، یہ وہی کام ہے جو ابھی آپ مانگنے سے پہلے کر رہے تھے۔ تمام حمد تیری ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم دین ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ نے کہی ہیں اس اصل دعا کے لیے جو ابھی کرنی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے اگر آپ میرے ساتھ چلے ہیں۔ مجھے بڑا ہی
دل میں ملال ہے کہ شاید آپ زیادہ تعداد میں ہوں تو میں زیادہ آپ تک پہنچا سکوں، آپ وقت پر تشریف لائیں تو. لیکن عرض یہ ہے کہ اس چیز پر آپ ذرا غور فرمائیے. اے بھیا آپ اگر تھوڑا سا میری طرف دیکھیں گے نا تو لوگوں کی توجہ بٹے گی. آپ مجھے دیکھیے. عرض یہ ہے کہ وہ دعا کیا ہے جس کے لیے آپ نے یہ تعریف کی ہے، تو رحمان ہے، تو مالک یوم دین ہے، وہ سب کچھ کہہ کے اب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب کی ہے آپ نے دعا. پہلے تو صرف آپ نے تعریف کی ہے، حمد و ثنا کی ہے. معصوم نے ہی سمجھایا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے منہ بنا کے یوں کھڑے نہیں ہو جانا، مجھے بیٹا دے، مجھے بینک بیلنس دے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے مانگنے. پہلے آپ نے حمد و ثنا کرنی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی ڈالنی. تو اصل میں تو مانگنی تھی یہ ہدایت. اس نظام ہدایت کے لیے ساری الحمد ہے. اور جو پورا قرآن الحمد میں ہے تو پتہ لگا پورا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم کی معرفت ہو جائے. لیکن جب رسول سے پوچھا گیا کہ یہ صراط مستقیم کون ہے، کیا ہے، یہاں مسجد میں میرے پیر علی کا پہلا قدم پڑا، کہا ھذا صراط مستقیم. سمجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ یعنی یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ پورا قرآن الحمد میں ہے، اور جو پوری الحمد ہے اس کا اصل مقصد تو صراط مستقیم ہے. تو پھر قرآن کے نزول کا مقصد میرا پیر علی ہے. یار میں نے بڑا جملہ پڑھا یار، حیدری. میں نے بڑی بات کی ہے، اگر غور فرمائے. یہ جو نظام ہدایت ہے قبلہ، یہ جو نظام ہدایت ہے، ہم اکثر ایک حدیث کو سنتے رہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث سرکار نے کب ارشاد فرمائی تھی. یہ قبلہ غدیر میں جب اعلان فرمایا تھا نا من کنت مولا کا، اسی خطبے میں یہ حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نظام ہدایت کو قائم فرمایا، دو وزنی چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے. میرا ویسے جس طرف میں نے آپ کو لے کے جانا ہے، وہ میں جس موضوع پر جس طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ یہ جو کہا ہے کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بات تو میں نے کرنی ہے اس وزن پر کہ وہ وزن ہے کیا. بات تو میں اس وزن پہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو قرآن اور اہل بیت ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کتابی شکل میں نہ رسول کے زمانے میں تھا، نہ پہلی حکومت میں، نہ دوسری حکومت میں، تیسری حکومت میں یہ کتابی شکل میں آیا. بلکہ لیکن ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم سلسلہ ہے. جبریل وحی لے کر آیا، نبی سنانے والا، اور وہی اس قرآن کو ہمیں کتابی شکل میں دینے والا. اگر لوگ بشر اس کو جمع کریں گے پھر تو یہ خطا ہو جائے گی. بشر میں خطا کا امکان ہے، اور یہ نظام عصمت، نظام ہدایت ہے، بیچ میں بشر کا تعلق نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں کہ کتابی شکل میں پہلے موجود نہ ہو. وہ کہتے ہیں نہیں، تیسری حکومت میں یہ آیا ہے. تو پھر میں وہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب رسول 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہہ رہے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، دو وطنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، تو 1.25 لاکھ میں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ نہیں یار آپ غور نہیں فرما رہے میری بات. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ چلیں زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے.
اس لیے ایک ہی جملہ پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی تک بول نہیں سکا، شاید بول پڑے تو میں تمہید سے باہر چلا جاؤں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن کتابی شکل میں زمانہ رسالت میں موجود نہیں تھا، اور پہلی حکومت میں بھی نہیں تھا، اور دوسری حکومت میں بھی نہیں تھا، اور تیسری حکومت میں ہی کتابی شکل میں آیا ہے، تو پھر آپ دوسری حکومت میں تراویحیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو جو ہے یہ نہیں سکتا، پھر پہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مسلمان تراویحیں پڑھتے کیسے۔ یقیناً یہ کتابی شکل میں موجود تھا، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے، نظام ہدایت کہ بھلا اس وزن کو سمجھیے گا کہ یہ وزن ہوتا کیا، اس وزن کو سمجھیے گا خدا را کہ یہ وزن کیا ہوتا۔ یہ وزن وہ نہیں ہے وہ جو ذاکر کہتے ہیں کہ اے میرے سر تے قرآن ہے، یہ وہ والا وزن نہیں ہے کہ وہ جو اس نے یہاں سے لے کے یہاں اٹھایا ہے۔ اگر اس کو وزن کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی اٹھاتا نہ۔ توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ وزن ہے کیا، اس وزن کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خدا را میں کوشش کروں گا وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال، وزن کو کیا ہے، وزن ہوتا کیا ہے۔ کسی نے میرے امام سے پوچھا، مولا یہ لوگ آپ کے جد سرکار عمران کے بارے میں ان کی ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کے متعلق بکواس کرتے ہیں، تو میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان لگے گی ایمان کی، ایک پلڑے میں ابو طالب کا ایمان ہوگا، دوسرے پلڑے میں کل عالمین کا ایمان ہوگا، ہمارے جد ابو طالب کا پلڑا وزنی ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، ہے نہیں جملہ میرا آپ نے پہنچا، شاید میں پہنچا نہیں سکا اپنا جملہ۔ میں یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ بندہ قبلہ نماز پڑھنے لگے نا، بس اسٹیشن پر یا ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو، نماز پڑھنے لگے، وضو کرنا ہو، اس کے پاس ایک بیگ ہو، اس میں سونا ہو، چاندی ہو، قیمتی سامان ہو، دولت ہو، وہ کسی کو بیگ دے کے جائے گا، بھائی یہ رکھنا میں ذرا وضو کر کے آیا، دے دے گا بھی؟ جڑے چپ بیٹھے نے دین گے وہ بھی کوئی نہیں، ایسا ہی نا سر، کوئی نہیں دیتا۔ کیوں دیں؟ بے ایمان دنیا، کسی کے ایمان کا کیا بھروسہ کوئی دے؟ بے ایمان دنیا، بے ایمان دنیا، کسی کے ایمان کا کیا بھروسہ؟ عزیزان محترم، لوگ یہ کہتے ہیں جلتے ہوئے، مرتے ہوئے، کٹتے ہوئے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب، سید الانبیاء ابو طالب کے گھر میں کیوں آیا، کہیں اور کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ ہے جتنی دولت سونا چاندی ہے یہ محمد کی جوتی کا صدقہ ہے، لیکن اللہ نے محمد کو ابو طالب کے گھر بھیج کے بتایا کہ مجھے ابو طالب سے زیادہ کسی کے ایمان پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ حیدری تو یہ ہے یہ نہیں ہے سرکار۔ مولا پر سلام رکھ، توجہ رکھ۔ ہاں کچھ لوگوں نے یا علی نہیں کہا، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس میں ہی مطمئن ہیں کہ اگر آپ یا علی نہیں کہیں گے تو آپ سب سے مختلف ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ میں نے نبی کا فرمان سنا، قرآن میرے سامنے پڑھا، نبی کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ تمہارے دائیں کندھے پہ فرشتے بیٹھے یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، جو بائیں کندھے پہ بیٹھا یہ گناہ لکھ رہا۔ ایسا کوئی عمل نہیں جو تو کرتا ہو یہ لکھنا لیتا ہو، اور ایسا کوئی گناہ نہیں جو تو کرے اور بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھنا لیتا ہو۔ کوئی عمل ایسا نہیں جو یہ دو لکھ نہیں لیتے، لیکن میرا نبی زبان صدق سے ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے، دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، آواز قدرت آتی ہے قلم رکھ دے، تیرے بس میں نہیں تو اجر لکھ سکے، اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے۔ حیدری توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ ہے کیا ہے یہ وزن؟ آخر یہ وزن کیا ہے؟ ایمان کا وزن ابو طالب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزن
ابو طالب کے ایمان کا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، کیونکہ کل ایمان کا باپ ہے. نہیں ہے میرا حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جو میرا جملہ لے گئے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا اور بزرگوں کو کرسی ضرور دیجئے گا تک کرسی پہ بیٹھے قبلہ. وہ میں شکر گزار آپ تشریف لائے. حسین کی ماں آپ کو دعا دے رہی، مولا آپ کی زندگی صحت اور خوشیاں دکھائیں، صحت والی زندگی عطا فرمائیں. جو بزرگ تشریف فرمائے میں بڑا شکر گزار ہوں. قبلہ وزن پر بحث جاری ہے نظام ہدایت کے حوالے سے کہ 2 وزنی چھوڑ کے رسول گئے نظام ہدایت کو چلانے کے لیے. میں نے اتنی محنت کی ہے بابا توقیر شاہ جی، میں ساری محنت اور پوری تقریر کا خلاصہ کرنے لگا ہوں. اتنے قیمتی جملے ہیں، اگر آپ بولے نہ تو میری پوری 20 منٹ کی تقریر ضائع ہو جائے گی. خدا کا واسطہ ہے اس جملے کو سمجھیے تاکہ وزن سمجھ میں آیا ہے مجھے سمجھ میں آ جائے کہ وزن ہوتا کیا. تاریخ ممبر پر اس سے نازک جملہ میں نے نہیں کبھی پڑھا جو میں پڑھنے لگا ہوں. ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں، حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اب غور فرمائیے سرکار، غور طلب نکتہ ہے. جب خندق کے میدان میں وہ کل ایمان بنا، وہ ابو طالب ہے، اس کا ایمان کل ایمان کا باپ ہے، اتنا وزن ہے. وہ کل ایمان کیوں بنا؟ کیوں کہا کہ یہ کل ایمان ہے؟ کس وقت کہا؟ خندق کے مقام پر کہا نا. دیکھیے گا وزن، دیکھیے گا خندق کے مقام پر کہا. کب کہا؟ یہ بات تب ہوئی ہے جب خندق پھلانگ کر عمر ابن عبدود اندر داخل ہوا. عمر داخل ہوا اور اس نے گستاخی کرنی شروع کی. بزرگوں کو دیکھ کے مجھے ایک قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے سب نے مل کے خندق کھودی، ایک تنگ دل نے تھوڑی تنگ کھودی. ہے وہ جہاں سے تنگ کھودی تھی بابا جی وہ وہاں سے اندر آ گیا. اب اس نے گستاخی شروع کی. میں وہ جملے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جب اس نے گستاخی کر دی نا تو میرے نبی نے وہ کہا جو پوری سیرت نبی میں بس ایک دفعہ کہا ہے. اوئے ہوئے ہوئے بھئی غور کریے گا سرکار، پتھر بن کے نہیں مجھے سننا. آپ میں نے عرض کیا پوری مجلس کا نچوڑ دینے لگا ہوں، نتیجہ دینے لگا ہوں آپ کو. کیا کہا؟ من لے حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہے کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میں نے قبلہ عرض کی تھی، میں ہاتھ جوڑ کر دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو تمہید میں میرے ساتھ تھے، اگر انہوں نے وزن کا لطف لینا ہے پوری تقریر کا، خدا کی قسم بابا توقیر شاہ جی، مولا آپ کی محنت کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آپ کا رزق میں برکت عطا فرمائے. دعا فرمائیے گا، آپ کے اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ میں یہ جملہ کہوں، میری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے اور امام آپ کے قلوب میں وہ وسعت پیدا کرے. میں نے کہا میں ممبر کی تاریخ کا سب سے نازک جملہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ یہ وزن سمجھ میں آ جائے. کیا کہا میرے رسول نے؟ من لحاظ القلب، کون ہے تم میں سے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ میں نے اس جملے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کل پرسوں ترسوں پڑھنا کیا ہے اور معیار سماعت آپ کا ہے کیا. آپ نے سننا کیا، میں نے پڑھنا کیا. توجہ، من آپ سمجھتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد، تم میں سے جو بھی مرا. یہاں پہ کیا کہا؟ من لے حاصل کر، تم میں سے جو بھی اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں نہ اٹھا. جب میرا پیر علی جا رہا تھا تو رسول نے کیا کہا؟ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، امام زمانہ میری مدد فرمائے. وزن سمجھنا کیا ہے؟ جب رسول نے سب سے کہا
تو کہا کون ہے تم میں سے جو کتے کی زبان بند کرے. لیکن جب علی اسی کے مقابلے میں گیا, اب کتا نہیں کہا, کافر کہا. کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, کیونکہ علی مقابلے پہ جا رہا تھا. اب کتا نہیں ہے, کافر ہے. یار میں نے کتنا نازک جملہ پڑھا ہے یار. حیدری غور فرمایا آپ نے میرے بھائی؟ تانوں سمجھ کوئی نہیں لے, میں سمجھا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اتنا لطیف نقطہ ہے سرکار, اگر آپ غور فرمائیں. کبھی ممبر سے میں نے کہا میں اتنا نازک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اگر سمجھ نہ آئے تو لطف نہیں. کیا کہا؟ سب کے لیے کہا کون ہے جو کتے کی زبان بند کرے. لیکن جب نام علی آیا, مقابلے پر کون ہے؟ وہی کتا. مگر اب کتا نہیں کہہ رہے. رسول نے 1400 برس پہلے فتویٰ دیا ہے تمام خطبہ اور ذاکرین کے لیے کہ جس ممبر سے پاک علی کا ذکر ہو رہا ہو, 7 کتوں کی بات نہیں کرنی. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ کتنا وزن ہے میرے پیر علی کے نام کا, کہ نام لیا ہے تو رسول نے لفظوں کو بدل دیا. نہیں بابا تو شاہ جی مجھے نہیں مزہ آیا. سیدھی بات ہے, مجھے مزہ آیا ہی. جتنی خوبصورت میں نے بات کی ہے نا, اتنا لوگوں نے لیا نہیں جیسے میں نے بات کی. چلے میں ایک کوشش اور کرتا ہوں, میں ایک جملہ اور کہہ کے دیکھتا ہوں. شاید پہلا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ جملہ تو شاید سمجھ میں آ جائے آپ کے, آپ بول پڑے. کیا کہا رسول نے؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کا کل ایمان جا رہا ہے. میں کوئی یا رسول اللہ, کل کا کل ایمان چلا گیا ہے, پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اچھا چلو پھر میری بھی شرط ہے, مردہ بھی ہوگا تو بولے گا. ہاں جو نہیں بولے گا وہ بس وہ ایک ہی ہے, وہ رسول بتا کے گئے کہ کون نہیں بولے گا. وہ مجھے پتا ہے وہ کون ہوگا, اور میں وہ پہچان جاؤں گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے. ہاں اگلا جملہ بڑا خطرناک میں کہنے لگا ہوں, یا تو چہرے کھل جائیں گے یا چہرے اتر جائیں گے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, میں کہتا ہوں جب رسول نے کہا کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کیا وہاں لا الہ الا اللہ نہیں تھا؟ تھا. کہا جا رہا ہے. کیا وہاں محمد رسول اللہ نہیں تھا؟ تھا. مگر کہا کل کا کل ایمان جا رہا ہے. گیا تو علی ولی اللہ, پتا چلا جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے وہاں ایمان ہے ہی نہیں. حیدری تو جو ہے یہ نہیں سرکار ہے, وہاں ایمان ہے ہی نہیں. جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے وہاں ایمان نہیں. ہاں یہی تو منزل ہے, یہی تو شکر ہے, یہی تو اصل وزن ہے, یہی تو اصل حقیقت ہے. ہاں اس لیے قبلہ قرآن کی آیت ہے. وہ قرآن کتنا وزنی ہے, کتنا وزنی ہے قرآن. ہاں کہ پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہے. کتنا وزنی ہے قرآن کا, کتنا وزن ہے. قرآن نازل ہو چکا, قرآن نازل ہو چکا, لیکن جب میرے پیر علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا نا, وہ محمد کے قلب پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قلب پر نازل ہوا. وہ جو پہاڑ پر ہوتا تو ریزہ اتنا وزنی قرآن ہے. جس کے قلب پر قرآن نازل ہو چکا ہے اسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا حبیب قرآن ہو گیا ٹھیک ہے, شنل کی علیکا قولن ثقیلا, لیکن اب جو قول نازل کر رہا ہوں نا وہ بڑا وزنی ہے. یا علی یا علی, پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ. اب جو قول لا رہا ہوں نا وہ بڑا وزنی ہے. یا اللہ علی کی ولایت اتنی وزنی
کتنی وزنی ہے میرے پیر علی کی ولایت، خدا کی قسم حد ہو گئی یار. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب بڑا وطنی قول ہے، انہیں تیاری کرا، علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے. بندوں کو بڑی تکلیف رہتی ہے ہماری اذانوں میں علی ولی اللہ کا اعلان سن کے. کیوں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ؟ کیا وجہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کی؟ کیا فائدہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے کا؟ میرے بھائی، ممبر کی بلندی سے سپیکر سے حیدرآباد تک بھی جملہ کہنا چاہتا ہے، اپنی جگر کی پوری طاقت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہے. آپ کو بند کمرے میں ایک کنیز نے الصلاۃ خیر من النوم دیا تھا، آپ تو چھوڑتے نہیں ہیں. ہمیں بھرے میدان میں محمد نے علی ولی اللہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں سر؟ اگر الحمدللہ ہے، اللہ کی حمد ہے، شکر ہے، تو وہ اس ولایت پر کہ اللہ نے ہمیں یہ ولایت عطا فرمائی ہیں جی. 8:30 پورے آیا کریں کہ بلا میں تفصیل سے آپ سے باتیں کر سکوں. ہاں بالکل، آپ وقت پر تشریف لائیں، میں بڑی تفصیل سے اس سورہ الحمد کی تفسیر دینا چاہتا ہوں. ہاں ابھی ایک ہی جملہ اور بات ختم. کتنی قیمتی ولایت ہے خدا کی قسم ہے. بھئی سارے وہی بیٹھے ہیں نا جو علی ولی اللہ ماں کے دودھ سے لے کے پی رہے، وہی بیٹھے ہیں نا. ہاں جملہ کر رہا ہوں، دیکھنا میری طرف. بندہ کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین. بھئی بڑا پاک پروردگار، کیا کمال، کیا بات، کیا شان ہے اللہ پاک. بابا توقیر شاہ جی، میں علم حدیث، علم منطق، علم فلسفہ، علم تفسیر، کیونکہ بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، بڑے بڑے علماء کو سنتے رہے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ اور کوئی دعا دے، داد دے. چک عبد الخالق کا کیا معیار ہے مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن بابا جی سے میں اندر بیٹھک میں بیٹھا رہا ہوں، دعا لینی ہے میں نے ابھی ان سے. آپ خاموش رہیں گے تو مجھے نہیں پتا. بابا جی ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کی نعمت پہ ہم شکر کرتے ہیں الحمدللہ، کہ بلا اس کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ 2 آنکھیں ہیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے حافظ شکلین مجتبی مالا غری کے رحمت فرمائے، وہ نابینا تھے سرکار، دیکھ نہیں سکتے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھلا یہ جو نابینا شخص ہوتا ہے، آپ جب خواب دیکھتے ہیں، کہ حیدر بھائی ہم خواب میں بھی دیکھتے نہیں. اندازہ لگائیے کہ نابینا بندہ خواب نہیں دیکھتا. کہتے جی ہم خواب میں بھی سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کیا ہوتا، اس لیے ہم خواب میں بھی دیکھتے نہیں ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ آنکھ، الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے. میرا جملہ اگر خدا را ضائع نہ کرو تو بات کروں ہے. خدا کی قسم آپ یہ دائیں آنکھ ہے نا، اس پہ ایسے ہاتھ رکھ دیں، دیکھیں آپ کو بائیں آنکھ سے سامنے دکھائی دے گا، بالکل آپ کو سامنے دکھائی دے گا. اب آپ بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھیں، دائیں آنکھ سے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا. جو چپ بیٹھے انہیں نہیں دکھائی دیتا، دیتا ہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا علم فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر ملا کے ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ لطف لے لیں گے نا مجھے بڑا لطف آئے گا. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، دائیں آنکھ سے دیکھیں دکھائی دیتا ہے، بائیں پہ ہاتھ رکھیں دائیں سے دیکھیں دکھائی دیتا ہے. یا اللہ مولا مدد، دکھائی دونوں سے دیتا ہے مگر دکھائی ایک دیتا ہے. نہیں یار، نہیں یار قبلہ تھوڑا سا یار کوشش تو کرو. کاش میں سریلا ہوتا اور میں نے بند پڑھنے سیکھے ہوتے تو آج میں کہاں چلا گیا ہوتا. 2-4 ابا جی دے میں بند یاد کر لینا، لیکن ابھی کیا کروں. بات میں نے ایسی سیکھی ہے جو آج کے زمانے میں شاید لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. توجہ ہے یہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور بھائی اللہ کی نعمت کو سمجھو تو صحیح، کیا ہے جو الحمدللہ پڑھ رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، دونوں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اس سے بھی دکھائی دیتا ہے، اس سے بھی دیتا ہے، اس سے بھی نظر آ رہا ہے، اس سے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن نظر ایک آ رہا ہے.
ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں تو وجہ کیا ہے، ایک ہی نظر کیوں آ رہا ہے؟ دو نظر آنے چاہیے تھے نا، دو آنکھیں ہیں، دو نظر آتی نہیں، ایک ہی نظر آتا ہے، دو نظر نہیں آتے، ایک ہی نظر آتا ہے۔ کل 8:30 بجے پھر ملاقات ہوگی، فضائل کی حد تک میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، خدا را کہیں میری بات کھو نہ جائے ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں۔ عزیزان محترم، آنکھیں دو ہیں، دونوں سے نظر آتا ہے، مگر دکھائی ایک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی حقیقت ایک ہے، نور۔ یا علی 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 یا علی، کیونکہ حقیقت پیچھے ایک ہی ہے، واحد، وہ نور، وہی اس میں ہے، وہی اس میں ہے۔ ظاہراً دو ہیں لیکن حقیقت ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، ابھی مولا آپ کو سلامت رکھے، بزرگوں کی مجھے دعا مل گئی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظاہراً دو ہیں، حقیقت ایک ہے۔ عزیزان محترم، وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سمجھا نہیں اس بات کو، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی سمجھا ہی نہیں۔ ظاہراً دو ہیں، حقیقت ایک ہے، وہی نور ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ پتہ چلا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، وہ عقیدے کا کانا ہے۔ میں نے کچھ پڑھا ہے یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ تو وجوہات آئی ہیں نہیں سر؟ ہاں جی ہاں جی، بے شک۔ کہاں سے لے گا؟ بے شک، وہ ہدایت کہاں سے لے گا؟ ہاں، یہی موضوع انشاءاللہ بزرگوں کی دعاؤں کی شام میں چلتا رہے گا۔ وہ ہدایت لے گا کہاں سے؟ وہ قبلہ ہمارے ایک بانی تھے، وہ ہر سال مجھے اشتہار بھیجتے تھے۔ تو اشتہار جو تھا نا ان کا ایسے ان کا اشتہار ہوتا تھا۔ تو میرا نام نا پہلی لائن میں یہاں، کبھی یہاں ہوتا تھا، پہلا دوسرا نام ایسے۔ تو ان کا اشتہار آیا تو میرا نام نا ایسے دوسری لائن میں پہلا۔ تو میں نے انہیں کہا سید کمال ہے، کریم ہستی ہیں آپ، بے نیازی کی بھی انتہا ہے، پہلے میرا نام پہلی لائن میں ہوتا تھا، اب دوسری میں ڈال دیا آپ۔ یہ میں نے مثال بنائی ہے سمجھانے کے لیے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ دل میں آپ سوچتے رہے مولوی کہو جی گلاں کر دیں۔ تو یہ ہے یہ نہیں سرکار، یہ بات سمجھانے کے لیے مثال سمجھا رہا ہوں۔ میں کہ جی پہلے میرا نام ہوتا تھا، پہلے 1 2 3 4، پہلا یا دوسرا، اب آپ نے میرا دوسری لائن میں ڈال دیا ہے، دوسری لائن میں۔ اب وہ بانی بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ کہتا کہ بلا یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، یہ 1 2 3 4۔ تو یہ ہے یہ نہیں سکتا ہے، بس آپ کو بیدار رکھنے کے لیے مثال بتائی۔ اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو میں اب آپ کو اپنا نتیجہ دے سکوں گا۔ ہے کہ بلا یہ کیا ہے، 1 2، یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ بندے ہم سے پوچھتے ہیں، نوجوان آ کے روز پوچھتے ہیں کہ بھلا یہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھنا ضروری؟ میں کہا آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں ہے، اور بابا یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھو ہے یا نہیں ہے سرکار؟ یہ بھیا ایک دوسرے کے ساتھ ہے، بعد نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے ایک نہیں ہے تو باقی دو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ اکتب، اگر اس چیز کا وزن آپ محسوس کریں تو خدا کی قسم قیامت ہے جو میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اس چیز کا وزن محسوس کریں۔ وزن کیا ہے؟ اللہ نے کہا اکتب، قلم کو کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔
اللہ نے پھر کہا اکتب، اس نے لکھا محمد رسول اللہ۔ اللہ نے پھر کہا اکتب، قلم، یہ والا قلم نہیں، وہ نوری قلم، ہاں اس نے لکھا علی ولی۔ جب اس نے لکھا نا قبلہ، جملہ سنیے گا خدا کی قسم، ہزاروں نوری برس بابا توقیر شاہ جی بے ہوش رہا وہ قلم، ہوش میں آیا، پہلا سوال پوچھا، کہا اے پاک پروردگار، یہ محمد اور علی کون ہیں جو تیرے ساتھ ساتھ ہیں؟ اللہ اکبر سرکار، اف، اس کا وزن کیا ہے خدا کی قسم، اندازہ لگائیے سرکار، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ۔ ہمیں تو قبلہ یہ خطبہ ہے نا، خطبۃ المتقین ہے نہج البلاغہ میں، سرکار حمام نے مولا علی سے کہا کہ مجھے متقین کی نشانیاں سنا دیں، ہیں؟ انہوں نے کہا رہنے دو، کہا کہ مولا سنا دیں۔ اس نے متقین کی مولا سے نشانیاں سنی، مولا نے خطبہ پڑھا، وہ مر گیا۔ گھبرا گئے میری بات؟ جی جی قبلہ وہ مر گیا، یہ آپ پڑھیں گے نہج البلاغہ میں خطبۃ المتقین، ایسے ہی وہ مر گیا حمام۔ اس نے وزن اتنا محسوس کیا، متقی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو ٹائیفائڈ سے مرتے ہیں، ملیریا سے مرتے ہیں، ایسی باتوں سے نہیں ہم مرتے، ہمیں کہاں وزن محسوس ہوتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں بس آخری جملہ اور بات ختم۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ممبروں پہ روز جھگڑے ہو جاتے ہیں، ذاکر لڑ پڑے، کوئی نوٹوں پہ لڑ رہا ہے، کوئی پیسوں پہ لڑ رہا ہے، کوئی اس پہ لڑ رہا ہے، کیوں؟ انہیں اس جگہ کا وزن پتہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں سر؟ انہیں بابا اس جگہ کا وزن نہیں پتا کہ کیا ہے، کہ وہ کھڑے کہاں، نہیں پتا ان کو وزن۔ میں فضائل میں ہی ہوں، ایک جملہ کہہ کے مصاحب میں آنا چاہتا ہوں۔ شمر نے کوشش کیجیے کہ کل 8:30 پورے آ جائیے، ہیں؟ میں آپ سے تفصیل سے بات کروں، کم از کم 50 منٹ گفتگو ہو سکے، میری یہ کوشش ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ شمر نے امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کیا ہے، کتنی دیر لگی؟ اس نے کوئی وزن محسوس کیا؟ جو اٹھا کے بلند کر ہے، لیکن وہی حسین ہے، محمد سجدے میں ہے، جب تک حسین اٹھتا نہیں، اتنا وزنی ہے میرا حسین، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ پتہ چلا وزن تب ہے جب محسوس کریں، محسوس کریں تو وزن ہے، محسوس نہ کریں تو کوئی وزن نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، وجہ کیا؟ میں نے کہا قبلہ آپ نے وزن محسوس ہی نہیں کیا۔ ہاں، جس محمد کی جوتی کو اللہ نے عرش پر نہیں اتروایا تھا، اسی محمد کی بیٹی کی چادر کو مسلمانوں نے بازاروں میں اتارا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ اتنی مصیبتیں آئی ہیں سرکار اس گھر کے اوپر، اتنے مصائب آئے ہیں، خدا کی قسم 5 سر ایسے تھے اس گھرانے کے، مصائب کو اتنا برداشت کیا، اس کا وزن ایسا محسوس کیا کہ وقت سے پہلے وہ 5 سر سفید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی تشریف لائے، کہہ رہے تھے میری طبیعت نہیں صحیح، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، ناظم ممبر ہے مولا کے، مولا جو بھی بیمار ہے مولا اسے شفائے۔ سر سفید ہو گئے، 5 سر مسلمانوں کے اجر رسالت کی وجہ سے۔ پہلا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا وہ رسول کی بیٹی بطول کا سر تھا، وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ اذن محترم، سفید کب ہوا ہے یہ سر؟ نہ تب سفید ہوا ہے جب دربار میں گئی، نہ تب سفید ہوا ہے جب جلتا ہوا دروازہ گرا،
سفید تب ہوا ہے بطول کا سر جب رسول کی تحریر کو دربار میں رسول کی بیٹی نے کسی کے ہاتھ میں دیا، اس نے چاک کر کے زمین پر پھینکا، اوپر پاؤں مار کے تھوکا، بطول کا سر سفید ہو گیا، بابا اجر رسالت مل گئی۔ اجرکم اللہ، مولا تری ہائے قبول فرما۔ اندر ہم بیٹھے تھے بزرگوں کے ساتھ، علماء کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بلا ہم لوگ خدا کی قسم بڑے لوگوں کی ہستیوں کی مصیبت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا کیا ہے، باہر گئے ایک دوسرے نے گریبان تھام لیا، واپس آئے پھر شروع ہو گئے۔ لیکن کوئی کتنا عزت والا ہوتا ہے وہ اتنا حساس ہوتا ہے۔ قبلہ حافظ کفایت صاحب علی اللہ مقامہ، مجلس میں دو شیعہ گروہ لڑ پڑے، بابا جی بیچ میں گئے چھڑانے، ایک شیعہ کا ہاتھ لگا منہ پر تماچا، بستر سے لگ گئے، ساری زندگی پھر بستر سے نہیں اٹھے، مجھے کسی شیعہ نے تماچا مار دیا۔ میں پردے میں جملے پڑھنے کا عادی ہوں، پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا۔ ساری زندگی بستر سے نہیں اٹھے کہ مجھے کسی شیعہ نے تماچا مار دیا۔ اگر سمجھ سکتے تو پھر میں جملہ کھول کے پڑھتا ہوں۔ ایک خدا کی قسم علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جب گھر جاتا تھا رسول کی بیٹی کو دیکھتا تھا، کبھی اس کونے میں کھڑی روتی تھی، کبھی دوسرے کونے میں کھڑی روتی تھی۔ میں نے کہا زہرا روتی کیوں ہے، کس وجہ سے رو رہی ہے؟ کہا علی میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے، جب میں دربار میں گئی تھی میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یہ جھوٹی آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا سر ہے جو وقت سے پہلے سفید ہو گیا، دوسرا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا وہ بطول کی بطول بیٹی، علی کی علی بیٹی، مخدومہ شام اون محمد کی ماں کا سر۔ عزیزان محترم، یہ سر تب سفید نہیں ہوا جب عسکر کو تیر لگا ہے۔ جو پردے دار بیٹھے میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، نہ یہ سر تب سفید ہوا ہے جب قاسم کے ٹکڑے آئے، نہ تب سفید ہوا ہے جب قاسم کو برچھی لگی، نہ تب سفید ہوا جب اکبر کو برچھی لگی۔ پتہ کب سفید ہوا یہ سر؟ اون محمد کی ماں کا سر تب سفید ہوا یہاں غازی نے زین چھوڑی، علی کی بیٹی کا چادر پر ہاتھ آیا، بیویوں میرے پردے کا محافظ چلا گیا، اب مجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا، میرے سر پہ پتھر مار کے کہیں گے باغی کی بہن آ گئی۔ اجرکم اللہ، مولا تری ہائے قبول فرمائے۔ یہ دوسرا سر جو وقت سے پہلے سفید ہو گیا۔ تیسرا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا یہ خود حسین کا سر، جب اکبر کے لاشے پر آیا سر سفید ہو گیا۔ چوتھا سر جو وقت سے پہلے سفید ہوا ہے وہ سید سجاد کا سر ہے۔ 24 برس کا بوڑھا ہو گیا تھا سجاد، 40 برس خون روتا رہا ہے۔ جب کوئی پوچھتا تھا نا سجاد اور روتا کیوں ہے خون، ابن منذر نے پوچھا مولا کیوں خون روتا ہے؟ کہا خون روتا ہوں ابن منذر جب میری پھوپھیوں نے یزید کے دربار کے باہر کھڑے ہو کر 15 اذانیں سنی تھیں، 3 دن دربار سجدہ رہا، یہاں دربار کا دروازہ کھلا، ہمیں اندر آنے کا کہا گیا، میری پھوپھی نے پہلا قدم دربار میں رکھا، علی کی بیٹی سے چلا نہیں گیا، زمین پر بیٹھ گئی۔ کہتا مولا پھر دربار تک گئی کیسے؟ کہا ویسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر آیا تھا، ساتھ کہتی جاتی تھی یا علی یا علی، بابا اب تو تیرا دین بچ جائے۔ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ یہ چوتھا سر ہے جو وقت سے پہلے سفید ہو۔ میں نے پورے مصائب میں نہیں کہا، نہ مجھے عادت ہے یہ کہنے کی، آپ رو بھی رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، مولا سلامت رکھے آپ سب کو، لیکن اب میں ضرور کہتا ہوں، رونا نہ بھی آئے، ہائے ضرور کرنا، سینے پہ ہاتھ مار دینا ایک دفعہ۔ خدا کی قسم وہ جو 5واں سر وقت سے پہلے سفید ہوا، پتہ کس کا سر ہے؟ یہ سر حسین کی 4 برس کی سکینہ کا سر۔ یہ حسین بادشاہ کی سکینہ کا سر ہے۔ راوی روایت کرتا ہے کہ جب 11 محرم کو قافلے چلے ہیں نا کربلا سے شام کی طرف، جس طرف سواری جاتی تھی اسی طرف سوار دیکھتا تھا،
راوی کہتا واحد سواری ہے سکینہ بنت الحسین کی بلا تشبیہ. اگر ذہن میں منظر آ گیا نا قبر تک روتے رہو گے. راوی کہتا ایک سواری ہے سکینہ بنت الحسین کی. سواری آگے چلتی تھی, سکینہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی. سواری آگے جاتی تھی, سکینہ پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی. پیچھے دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دفعہ زین چھوڑی, زمین کو معراج کرا دی. ایک مرتبہ شمر لائن آ کے کہتا سجاد تیری بہن کی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے؟ کہا بدبخت قیمتی شے نہیں رہ گئی, سکینہ کا بابا حسین رہ گیا. یہ باپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے, بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے. کہتا ایسا علاج کروں گا اب سکینہ کبھی زین نہیں چھوڑے گی. اس نے ایک رسی کو لیا, اس کے بعد سکینہ کو سواری سے باندھنا شروع کیا. یہاں اس نے سواری کو بھگایا, یہاں سکینہ نے چیخے مار کر مدینے کی طرف دیکھ کے کہا دادی زہرا مسلمانوں نے تیری طرح میری پسلیاں بھی توڑ دی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, مولا تیری ہائے قبول فرمائے. سجاد بوڑھا ہو گیا سکینہ کی وجہ سے. خدا کی قسم ابن منذر کو سجاد کہتا ہے ابن منذر اگر تیرا کوئی بھائی ہوتا, چھوٹے بھائی کو تیرے سامنے کوئی مارتا تو کیا کرتا؟ کہا مولا میری غیرت مجھے جینے نہ, مولا مجھے میری غیرت جینے نہ دیتی, میں بدلہ لیتا اپنے بھائی کو بچاتا. کہا تیرے بھائی کی غیرت تجھے جینے نہیں دیتی, میری 4 برس کی بہن تھی, شمر تماچے مارتا تھا, سکینہ میری طرف دیکھتی تھی, میں کہتا تھا بہن صبر کر تیرے بابا کی قربان.